السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان کی کامیابیاں چاہے وہ سفارتی ہوں، سیاسی ہوں، جیو پولیٹیکل یا جیو اکنامکس ہوں، اس کے بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تعریف کی جا رہی ہے، تائید کی جا رہی ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے 6 ماہ میں پاکستان نے جو سفارتی کامیابیاں لپیٹی ہیں، چاہے سمیٹی ہیں، جس میں چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، امریکہ اور دیگر جو تعلقات ہیں، اس میں نئی جہت میں داخل ہوا ہے پاکستان اور عالمی توجہ کا جو ہے مرکز بنا رہا ہے۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے امریکہ کی جانب سے اور امریکی حکام کی جانب سے اگر ہم کہیں تو اس رپورٹ کو واضح طور پر پاکستان کی کامیابی قرار دیا ہے۔ انڈیا کی ناکام سفارتی پالیسیوں کا بھی اس میں ذکر ہے اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور بالخصوص پچھلے 6 ماہ میں جو سفارتکاری کی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل، پاکستان سفارتی کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہیں، یہ کہنا ہے امریکن فارن پالیسی رپورٹ۔ اس میں تمام تر تفصیلات سامنے رکھی ہیں۔ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے ہیں، یہ کہنا ہے امریکی جریدے کا۔ اور گزشتہ 6 میں پاکستان کی سفارتکاری نے خطے میں نئی جہتیں متعارف کراتے ہوئے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی، ترکی، ملائیشیا، ایران سے معاہدے اور چین سے تعلقات کے فروغ نے نیا باب رقم کیا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد ناظرین واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، متعدد بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہمہ وقت کمر کسے ہوئے ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، اور جو ہمارا ایک ڈپلومیٹک گیپ ہے اس کو فل کرنے میں بھرپور اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے، جس کو پوری دنیا نہ صرف اس کی تائید کرتی ہے، اس کی معترف ہے، اسے مانتی ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سندس آپ بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، بہت شکریہ۔ اور بابر گورسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ سفارتکاری کی نفس پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور تمام تر حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ امریکی جریدے فارن پالیسی کی اس رپورٹ کو، کیونکہ اس میں کافی تفصیلات ہیں، اس کے کچھ اقتباسات کو میں نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید کتنا اپنی سفارتکاریوں میں کامیابیاں سمیٹنے جا رہا ہے؟ جی وہ تو میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، لیکن پہلے تو فارن پالیسی میگزین جو ہے یہ دنیا کا بہت جید قسم کا اور ون آف دا ٹاپ، ناٹ اونلی ون آف دا ٹاپ، امنگ دا ٹاپ 2 اور 3 میگزینز ہیں یہ، اور جس میں انہوں نے یہ تمام باتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے۔ اور یہ تھنک ٹینک ہے بہت بڑا، یہ میگزین جو بھی لکھتا ہے وہ بڑی تحقیق کر کے لکھتا ہے، تو اس کی مصدقہ ہونے کے جو ہے وہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ جو اس میں خبریں آتی ہیں وہ مصدقہ خبریں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو پہلی بات یہ، جس سے کہ ایک یہ بھی مائل سٹون ہے، اور اس نے میگزین نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان نے ملٹیپل فرنٹ پر اور ملٹیپل کنٹریز کے ساتھ جو گلوبل آؤٹ ریچ کا مظاہرہ کیا ہے، وہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ٹریجیکٹری کو بہت آگے لے گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان حالیہ مہینوں میں، اور میگزین نے بھی یہی لکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں، اور یہ بات ہے تقریباً اپریل 26 کے بعد سے جو پاکستان کی فارن پالیسی نے ایک اڑان بھرنی شروع کی ہے، اس میں وہ بتدریج مزید ہائر ٹریجیکٹری کی طرف جا رہا ہے، ہائر اڑان کی طرف جا رہا ہے۔ اب رہا سوال کہ اسی کی وجہ سے جو آپ جتنی پیش قدمی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یا جو آپ نے ابھی 3 ممالک، ملیشیا ہو گیا، ترکی ہو گیا، باقی ممالک ہو گئے جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے پنچکولوں کے ساتھ وہ تعلقات تھے، اب وہ تعلقات بہت زیادہ نہ صرف استوار ہوئے بلکہ بہت زیادہ ٹھیک بہتر ہے۔ سے کیا بہترین ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہماری معیشت کو دوام ملے گی۔ اب ہمارے باقی اسٹریٹجک موومنٹ اور انٹرنیشنل اسٹینڈنگ میں جہاں جہاں ہم ہاتھ رکھیں گے، تو جب آپ کی فارن پالیسی مربوط اور مضبوط ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر الیکشن لڑتے ہیں، کسی پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ اس الیکشن میں بھی، یعنی دنیا کی بہت ساری کمیٹیز ہیں، بہت سارے پلیٹ فارم، اس میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اور بالکل ساتھ میں جب آپ کچھ معاہدہ کس سے کرنے جاتے ہیں، اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی وقت بڑھتی ہے، یعنی کہ آپ کی
قوم کی وقت بڑھتی ہے اور آپ کی پاسپورٹ کو دنیا میں مزید درجات آگے جانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو اس وقت ٹریجیکٹری ہم نے حاصل کی ہے، اس ٹریجیکٹری سے اب صرف یہ ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر یہاں ہے پاکستان میں، وہ اس سے کسی طریقے سے مطابقت کر کے اس سے فائدہ اٹھائے، ٹھیک کیونکہ ہے ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ نہیں رہتی ہے. ڈاکٹر اس صاحب، ونڈو آف میں دوبارہ آپ کے اپرچونٹی پاس آتا ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ساری لائنز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر سندس، یہ بتائیے گا، گزشتہ 6 ماہ میں اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے اور گزشتہ 25 سال سے محنت اور سفارتی اعتماد کے ضیاع کا خدشہ درپیش ہے اور چیلنج ہے اس وقت بھارت کو، کیونکہ وہ تو ہمیشہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے خواب دیکھتا تھا اور اس وقت بدترین آئسولیشن کا شکار ہے. ایون کہ ان کے نیبرز بھی ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر چکے ہیں، تمام ممالک منقطع کر چکے ہیں. تو کیا یہ بھارت کی اپنی جو ہندوتوا پالیسی ہیں یہ کار فرما ہے اس کے پیچھے؟ اس پورے خطے میں دہشت گردی، انتہا پسندی کا فروغ ہے اس کے پیچھے، یا وہ ہیجمونک ڈیزائن ہے جس سے ہندوستان آج تباہی کے جانے پہ کھڑا ہے؟ جی، آپ نے بجا فرمایا کہ بدترین آئسولیشن کا اس وقت بھارت شکار ہے. گزشتہ 25 سال میں ہم نے بھارت کو اس طرح سے تنہا نہیں دیکھا جو مودی ٹینیور میں اور مودی ہی کی اپنی ہندوتوا ریجڈ پالیسیز کی بدولت آج پورے خطے میں جو ہے وہ بالکل تنہا کھڑا ہے. اور اس رپورٹ میں ایک اس فون کال کا بھی ذکر ہے جو ٹرمپ اور مودی کے درمیان ہوئی، جہاں سے مزید کشیدگی بڑھی، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی پاکستان کا امیج مزید ریبلڈ کرنے کے لیے فارن پالیسی میں کامیاب سفارت کر، کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی اس ایکسٹریم اپروچ کا مظاہرہ نہیں کیا جو بھارت کرتا آ رہا ہے. اچھا، بھارت اپنے اندر بھی کر رہا ہے، بھارت اپنے اس پورے خطے میں کر رہا ہے. بھارت مسٹیکنلی تھاٹ کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے ریجڈ پالیسی کا ریجڈ ہو کر جو ہے وہ شاید اس کا گزارا ممکن ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اور کامیاب سفارتکاری، ہم تو کہتے تھے پاکستان از انجوائنگ دا گولڈن ایرا آف پاکستان's ڈپلومیسی اچھا پچھلے 25 ڈاکٹر سال صاحب، میں ایک دیکھی. بڑا لیکن ایک اہم نقطہ ہے یہاں پہ، کیونکہ پاکستان کی پالیسی تو بڑی واضح ہے کہ خطے میں معاشی انقلاب، انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنا، دوریوں کو قربتوں میں بدلنا. ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بالخصوص ایک منافقت اور ایک دوہرا چہرہ ہے. کیا اس رپورٹ کے بعد، اس سے پہلے جو نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ میں یہ جو 9-10 مئی کی رات کو جو صورتحال ہوئی تھی، خیر ابھی اس پہ میں کیا بار بار بات کروں، ساری دنیا جانتی ہے، اس پہ بھی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی تائید ہوئی تھی. تو کیا یہ جو ہندوستان کی جو منافقت اور یہ جو دوہرا معیار ہے امریکہ کو لے کے، چین کو لے کے، دنیا کے دیگر ممالک، بالخصوص آج کل تو وہ افغان طالبان کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور کل تک ان کو ٹیررسٹ کہتے تھے؟ میں دوہرا معیار نہیں کہوں گی اس کو بھارت کا، میں اس کو بھارت کی ناکام کاوشیں کہوں گی، جو کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیشن سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس چائنا کو جس نے کہا تھا لداخ کے مسئلے پر ہم بات نہیں کریں گے، اس نے خود جا کے چائنا کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ طالبان جس کے رجیم کو نہیں مانا، اپنی مطلب ناردرن الائنس کے ساتھ مل کے ان کو جس مروایا. طالبان کا وہ ٹیررسٹ کہتے تھے اور بڑے اوپنلی کہتے رہے ہیں جناب، انہی طالبان کے ساتھ ہاتھ ملایا. تو ان کی ناکام سفارتکاری کی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ ان کا دوہرا معیار، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دے آر ان کنفیوزڈ اینڈ پزل اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جس میں وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں کہ کبھی طالبان جس کو وہ ٹیررسٹ کہتے تھے، اپنا جو ہے انہوں نے ایمبیسی وہاں سے ختم کروا لی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے کافی اختلافات رہے ہیں، اور بغیر طالبان رجیم کو ایکسیپٹ کیے، بغیر ان کو مانے بغیر جو ہے وہ طالبان کو پورے ایک ہفتے کے لیے بلایا. طالبان کو اور کیا چاہیے تھی کہ طالبان کو تو چاہیے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے. تو طالبان نے تو اس لیے ان کو، اور طالبان آپ نے دیکھیں کہ متقی صاحب بارہا کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ جو ہے بہترین تعلقات استوار رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ماسکو ایڈریس میں واضح کیا اس بات کو، رشیا میں انڈیا جانے سے پہلے انہوں نے واضح کیا، لیکن بھارت نے ان کی اسٹیٹمنٹ کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی. تو بھارت تو کوئی معیار سیدھا یا دوغلا مینٹین کر ہی نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ آؤٹ آف پزلڈ، آؤٹ آف دس کنفیوژن جو ہے اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیپال تک سے تو اس کی بن نہیں رہی ہے. بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان تو خیر وہ سے کیوں بنے گی. اور دیکھیں پاکستان نے رشیا، چائنا اور امریکہ تینوں سپر پاورز کے ساتھ ایک کامیاب ہمیشہ سے تعلقات رکھنے میں بہترین طریقے سے کامیاب رہے، لیکن بھارت تینوں سپر پاورز کے ساتھ بیعت پر نہیں رکھ پاتا ہے. دو پرماننٹ ممبرز ہیں یو این میں، وہ سیکیورٹی کونسل کے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. وہ بھی آپ یہ سمجھتی ہیں اس میں بڑا بیلنس جیسے اس کا رجحان رشیا کی طرف جاتا ہے تو امریکہ سے بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان جو ہے چائنا، رشیا اور یو ایس اے تینوں کے ساتھ ایٹ دی سیم ٹائم بہتر تعلقات استوار رکھنے میں کامیاب ہے. بالکل. بابر غورسی صاحب یہ بتائیں کہ اسی رپورٹ میں داعش خراسان ہم ایک کارندے کی گرفتاری کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور سینٹ کام کے سربراہ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا ہے اس حوالے سے بھی. تو ایک تو سینٹ کام کے ساتھ پاکستان کے، امریکہ کے ساتھ یعنی جو بہتر تعلقات ہیں،
پھر ایک متوازن پالیسی جو کہ خطے کے دیگر ممالک اور P5 کے 2 رکن ممالک، جس میں ایک ملک تو بڑے واضح طور پر جو ہمارا جن کو آئرن برادرز کہتے ہیں، تو پاکستان مجبوراً جو ہے اب پوری دنیا کو تعریف کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ دنیا کا بھی تو ایک دورہ معیار ہم نے دیکھا ہے اور کئی سال فیس کیا ہے، بالخصوص 9/11 کے بعد۔ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمیں مطلوب تھا دہشت گرد، اس کو پاکستان نے ہمیں یعنی کہ اس کو پکڑنے میں ہماری مدد کی، اور پاکستان کے بھی وہ خلاف تھا، تو اچھا کیا انہوں نے جو اس کی ہیلپ کی۔ کرنا بھی چاہیے دہشت گردوں کو، تو اس کی پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی تعریف کی۔ پھر آپ نے کہا کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی آپ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سینٹ کام ہے، GHQ ہے، اسی طرح دوسرے ادارے ہیں جو ہمارے جتنے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے وہ آپس میں تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو پالیٹیشین ہے اس نے پالیسیز بنانی ہوتی ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا، ملکوں کے ساتھ چلنا، سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردی کے خلاف، اسی طرح انٹیلیجنس شیئرنگ، یہ تمام اداروں کا کام ہوتا ہے۔ اور ہماری ہمیشہ ہی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا ہمارے دوسرے ممالک ہیں، ان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بڑے آئیڈیل ریلیشنز رہے ہیں۔ تو ابھی اس وقت اگر جو آپ نے بات کی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے آئرن برادر کی بات کی ہے، تو چائنا تو ہمیشہ کوئی بھی موقع ہو پاکستان کے اوپر، کوئی دشواری آ جائے، کوئی آپ دیکھیں جنگ آ جائے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں قدرتی آفات آ جائیں، تو چائنا تو سب سے پہلے پاکستان کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت اگر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان جو ہے نہ صرف ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے، بلکہ ابھرتی ہوئی سفارتکاری کے لحاظ سے پاکستان کو جو ہے بہت بڑی عزت دی جا رہی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ یہ عزت دی جا رہی ہے، نہیں، عزت ہم نے خود لی ہے۔ ہم نے یہ جو 10 مئی کے بعد جو ہم نے کیا، تو ممالک نے سمجھا جو ہمیں اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کمزور معیشت کا ملک ہے، تھوڑی آرمی ہے، بہت زیادہ ان کے اب مسائل ہیں، سرحدیں ان کی محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن جب پاکستان نے بتایا دنیا کو کہ ہم بے شک ہماری معیشت جس طرح کی بابر مرضی گورچی ہو، صاحب تھوڑی سی مس کیلکولیشن بھی دنیا کی جانب سے رہی۔ میں پاکستان نے اسی وار کی آن بات، ٹیرر پہ جی جو کامیابیاں حاصل کی، دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک وہ نہیں کر سکے، نہیں وہ کر پاکستان سکتے، اکیلے نے لیکن اس کے باوجود جو پاکستان جو ہے، صحیح آپ نے کہا کہ وہ وار آن ٹیرر کے خلاف نہ صرف ہم نے $200+ بلین ضائع کیے فائنینشلی، ہم نے 80,000 سے زائد ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن اس وقت جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو وار آن ٹیرر ہے یہ ان کا انٹرنل فیکٹر ہے، اس میں جو ہے ایکسٹرنل کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر جب کوئی وار آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن پاکستان نے ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کیا۔ جب یہ تمام چیزیں غلط ثابت ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا نے رخ موڑنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں یہ بابر صاحب کیونکہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، تو میں بریک سے قبل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو انوالو کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، مؤثر سفارتکاری کے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ کیا مضبوط دفاع جو ہے وہ ہوتا ہے، تصویراتی اہمیت ہوتی ہے، یا بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی پاسداری اور جنگی اصولوں کی پاسداری؟ یہ کون سے فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں جس سے ایک مؤثر سفارتکار کے ملک کا درجہ حاصل ہوتا ہے کسی ملک کو؟ اولاً تو یہ آپ جتنے مضبوط ہوتے ہیں فورن فرنٹ پر یا فورن پالیسی میں، آپ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے آپ انٹرنلی مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اور پھر اس میں یہ درست ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا بھی ہوتا ہے، اس میں یہ درست ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھلاتے ہیں، اس میں یہ درست ہے کہ آپ کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈپلومیسی کو ان ٹینڈم لے کے جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو ملٹری ڈپلومیسی کے ساتھ اس خوبصورتی کے ساتھ چلایا جائے کہ اس کے رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ اور اس کی بنیادی طور پر جب میں تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ لیتا ہوں تو یہ 26 اپریل کے بعد سے جو پہلا اعلامیہ جاری ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں کوئی 16-17 کے قریب جو پوائنٹ تھے وہ اتنے واضح تھے، اتنے ٹرانسپیرنٹ تھے، اتنے کینڈڈ تھے کہ دنیا کے سامنے بالکل جیسا کہا ویسے ہی انفولڈنگ سچویشن کے مطابق ہم عمل کرتے رہے۔ اور پھر ظاہر ہے سکہ اس وقت بیٹھا جب ہم نے مئی کے مہینے میں 6 سے لے کے 10 تاریخ تک جب ہم نے اپنا ایک سکہ منوایا، جو قوت جو کہ کہتی تھی کہ ہم 8 گنا اور 10 گنا زیادہ بڑی ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان میں سے۔ ون لائنر، کیونکہ مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، بریک کا ٹائم ہے، تو مجھے آپ بریک سے قبل صرف یہ بتائیے گا سر، کیونکہ آپ کا جو سفارتی تجربہ ہے اس سے ہم ہمیشہ استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری کامیابیاں جو ہم سمیٹ رہے ہیں
یہ ہمارے ایک پڑوسی کو ہضم نہیں ہوتی، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بزدلانہ جو ہے وار کرنے کی تیاری کرتا ہے. سفارتی طور پر ہمیں مزید کتنا مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمارا کوئی ون لائنر بتائیے سر، ہماری پنچ لائن کیا ہونی چاہیے مزید؟ ہماری وہی یہ تین ہماری جو پیرلل چیزیں ہیں ساتھ چلنی چاہیے، جو اب چل رہی ہیں ہماری دو، اور تیسری کو اور مزید مضبوط کر لیں گے، ابھی چلنا شروع ہو گئی ہے. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی، اس کے ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا بہت، ہم نے امریکہ میں پبلک ڈپلومیسی بڑی اچھی بڑھا لی ہے، اب دنیا کے دوسرے ممالک میں شروع کی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تینوں کے تینوں یہ مین اسٹریمز ہیں ڈپلومیسی کے، اچھا، یہ تین تینوں کی کمپوننٹ تینوں میں ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بڑے اہم تین کمپوننٹ ہیں جس میں ڈپلومیسی ہے، پبلک ڈپلومیسی ہے اور ملٹری ڈپلومیسی ہے. یہ تین فرنٹس جو ہیں یا یہ تین کمپوننٹ جو ہیں یہ ہماری سفارتکاری کو مزید مضبوط اور مؤثر بنا سکتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست ہر وقت بار وقت ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی ترقی، بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کا نوجوان، بلوچستان کے معدنی وسائل، سب پاکستان کا، اور پاکستان کے تمام وسائل بلوچستان کے ان طلباء اور بلوچستان کے ان سپوتوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ورکشاپ میں انٹریکشن ہوا ہے، بلوچستان کے طلباء سے ہوا ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی ہوا ہے. بالخصوص 2018 میں انہوں نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گردی نے سر اٹھایا، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے. 350 ارب روپے کی لاگت سے چمن تک کراچی دو رایہ جو سڑک ہے، یعنی ڈبل سڑک جو ہے، اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر کام جاری ہے.
اور اسی ورکشاپ کے دوران ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے افسوس بھی کیا ہے کہ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن بلوچستان کا جو خزانہ اور دولت ہے وہ زمین میں دفن ہے، جسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں مختلف اقوام کی آپس میں ہم آہنگی تھی، لیکن کچھ نفرتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے کیا عوامل ہیں اور کس طرح اس نفرت کو ابھارا گیا ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہوئی ہے، یہ وزیر اعظم کا آج کہنا تھا۔ میں آپ سے گفتگو کروں گا ڈاکٹر سندس، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان جو کہ ایک تصویراتی اہمیت رکھتا ہے اور دشمن جو ہے اس کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے کچھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن بلوچستان کے غیور عوام نے ہمیشہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور پروپیگنڈے کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ یہ 48 سے جاری ہے۔ جی بالکل، اور یہ مزید پروپیگنڈے کا سلسلہ جو ہے وہ زور نہ پکڑے، اس لیے ہمیں بلوچستان کو اس طرح سے آن کرنا بہت ضروری ہے جس طرح کہ ہم اپنے باقی تمام صوبوں کو کرتے ہیں، تاکہ یہ جو مس کنسیپشن پائی جاتی ہے نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی بھی کہ بھئی ہم شاید بلوچستان کو تھوڑا سا باقی صوبوں سے پیچھے رکھتے ہیں، تو ہمیں اس مس کنسیپشن کو کلیئر کرنے کے لیے بارہا نہ صرف بلوچستان کا ذکر کرنا ضروری ہے بلکہ اب تعمیراتی کام دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنے ہسپتال بلوچستان میں اور کتنے پنجاب کے ایسے علاقوں میں ہیں نہیں ہے جہاں جو کہ بلوچستان میں اسکول کی کالجز کی بات کریں تو جو برین واش مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے، ہمیں ایجوکیشنلی اور ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے پہلے اس مائنڈ سیٹ کو ود ان بلوچستان جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی یہ بہت اچھا ایک ہلال ٹاکس کے نام سے پاکستان کی آرم فورسز نے ایک آئی ایم ایس سے ایک بہت اچھا ان کا خوش آئین اقدام تھا، جہاں پہ بلوچستان کے طلبہ اور بلوچستان کے اساتذہ کرام کو بلا کر جو ہے ان سے بات کی گئی ہے۔ تو آئی تھنک کمیونیکیشن اور نیگوسیشن ٹیبل ٹاک سے ہی کسی مسئلے کا حل نکلتا ہے، تو انٹرنلی ہمیں جو ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت ہے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوش اچھا، ایک بڑی بات خوش آئند ہے، وزیر اعظم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے جگرے کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی اور کوتاہیوں سے بھی سیکھنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پرائم منسٹر نے بلوچستان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، طلباء ہیں، ان کے سامنے یہ بات کی ہے، بڑے کھل کر انہوں نے یہ بات کی ہے، تو پولیٹیکل یہ گیپ ہے، فائنینشیل جو کرائسس ہے اس کو دور کرنے کی بات کی ہے۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے شاید ان کے چونکہ طلبہ سے ڈائریکٹلی وہ مخاطب تھے تو مے بی سائیکلوجیکلی اسپیکنگ ان کو یہ بات کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ ہم نے کچھ ایسا کیا ہو کہ ابھی ہمیں سوری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ بلوچستان کو ساتھ رکھا ہے اور بلوچوں کو ہمیشہ سے ہم نے وہ بھاؤ دیا ہے جو کہ دینے کی ضرورت تھی، لیکن یہ جو ایک مائنڈ سیٹ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا ٹو سم ہاؤ، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بھارت کیوں ہمیشہ بلوچستان ہی کو اچھالتا ہے۔ اب دیکھیں پنجاب میں بم بلاسٹ ہو، پنجاب میں تو بھارت کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا؟ ہمیشہ بھارت کے چینل سے ہم نے صرف بلوچستان کو ہائی لائٹ ہوتے ہوئے کیوں دیکھا ہے؟ کیونکہ بلوچی جو ہے ٹو سم ہاؤ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ کسی حد تک کامیاب ہوا ہے، تو ہم نے اس کو سٹیپ بیک کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سوری تھینک یو کرنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ سائیکلوجیکلی ہم ایموشنلی ان کو بتائیں کہ جناب اینی وے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ویسے ڈاکٹر سندس صاحبہ، میں کیونکہ آگے ایک بات بڑھاؤں گا کہ پراکسیز کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، نہ سندھی نہ بلوچی نہ پشتو نہ کچھ، پراکسی کا کام ہے چند ٹکوں کے لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنا اور اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا۔ بابر گورسی صاحب، پرائم منسٹر نے آج بڑی واضح اور جو خود احتساب مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا باکس جانا تھا بلوچستان کے لیے، کیونکہ جب غیر معمولی بلوچستان میں حالات تھے تو ہمیں کچھ غیر معمولی فیصلے ماضی میں کرنے تھے، ہمیں اس کا بھی احتساب، اپنا احتساب کرنا ہے۔ تو یہ بڑے مطلب یہ بہت بڑی بات ہے پرائم منسٹر کا کہنا بلوچستان کے لوگوں۔ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے یہ جو بلوچستان میں جنہوں نے ورکشاپ کی، جنہوں نے ان کو وہاں پہ بہت بریف کیا گیا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اس میں طلباء تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے وہ فیلڈ مارشل سے بھی ملے، اسی طرح پرائم منسٹر سے ملے، پھر اسی طرح وہ مختلف اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی ملیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ان سے مل کے یہ ایک بات کی ہے کہ ہم بلوچستان کو ہمیشہ فرسٹ رکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جب آغاز حقوق بلوچستان شروع ہوا تو اس وقت سے ابھی تک دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی روڈ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے، سب سے زیادہ جو سکولز ہیں وہ بلوچستان میں بنے، سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں ہاسپٹلس ہیں وہ، یہ فگرز کی بات ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی کانفرنس میں کہہ چکے ہوئے ہیں۔ اچھا لیکن جی بابر گورسی صاحب، میں دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ میں نے ڈاکٹر جمیل خان صاحب کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ این ایف سی ایوارڈ کی بات کریں یا بلوچستان کی اپنی تصویراتی اہمیت کو، بلوچستان کو ہی کیوں مرکز بنایا پراکسیز کا؟ کیوں دشمن جو ہے وہ اسپیسیفک بلوچستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے؟ کیا واقعی دشمن اس کو ایک فالٹ لائن سمجھتا ہے پاکستان کی، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں وہ آسانی سے پنجے گاڑ لے گا ڈیو ٹو اسکیٹرڈ پاپولیشن؟
جی ہاں، آپ نے پرائم منسٹر کا بھی ذکر کیا کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے، اور ان کا غالباً اشارہ اسی طرف ہوگا کہ کچھ فالٹ لائن دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کریٹ ہو گئی. ان فالٹ لائن کو ظاہر دشمن ہار تو نہیں پہنائے گا، وہ دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ را کی سب سے زیادہ فنڈنگ اس وقت ہے وہ افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور اس کے بعد کے پی میں استعمال ہو رہی ہے، انہی ڈی اسٹیبلائزیشن پروگرام کے تحت، اور انہی جو یہ شدت پسندی، غلط فہمیاں، اور آف کورس جو ٹیررزم کے ایکٹس ہو رہے ہیں وہ اسی کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو درست ہے پہلی بات. لیکن آؤٹ ریچ پروگرام میں پاکستان نے جو ابھی یہ قدم اٹھانا شروع کیا ہے، اس کو بہت پہلے قدم اٹھانا چاہیے تھا. جس طرح پرائم منسٹر کا یہ آؤٹ ریچ پروگرام ہے، اسی طرح آئی ایس پی آر اپنے آؤٹ ریچ پروگرام پہ ہے. اس چیز کو ٹریکل ڈاؤن کر کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول تک جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو کلوز ڈور والا کانسیپٹ بیکاز آف ورائٹی آف ریزنز، اس کو تھوڑا سا توڑ کے، اور پھر جب تک کہ عوام کے ساتھ رابطوں کو بحال نہیں کیا جائے گا صحیح طریقے سے، اس وقت تک وہ جو پیدا کی گئی ہیں اور جس کے لیے بڑی فنڈنگ پیدا ہوئی ہے، اب بھی آج بھی آپ اگر سوشل میڈیا کو اٹھائیں تو اگر اس کی آپ سرا دیکھیں تو آپ کو اس کا سرا نکلے گا وہی جس طریقے سے انفو لیب کے سرے نکلے تھے یورپ میں 700 سے زیادہ انفو لیب کی. اسی طریقے سے مختلف ہیلے بہانے سے جو انڈیا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولتا جا رہا ہے. تو اگر یہ آؤٹ ریچ ہوگا تو وہ زہر گھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، پہلی چیز. دوسری بات، اب بلوچستان کے ایک پورے ریجن کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی بڑی اہم ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ اس کی ہمارے اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے ہو، ایران کے حوالے سے ہو، بالکل. گوادر کے حوالے سے ہو، اور منرلز کے حوالے سے ہو، جو سب سے زیادہ جس کا کہ ذکر پرائم منسٹر نے بھی کیا اور جس کا کہ ذکر فیلڈ مارشل بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ آؤٹ ریچ بڑھا کے اور اسٹیبلائزیشن کے طرف جاری رکھیں ہم، اور دشمن کو تو خیر ہم نے کائنیٹک طریقے سے مزے چکھا دیے، لیکن ابھی جو اس کی علاوہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، معاملات کو، لوگوں کے ذہنوں کو جس طریقے سے ہم نے ہموار کرنا ہے، وہ بھی اگر ساتھ ہو جائے تو یہ ہمارے $6 ٹریلین کے جو مختلف معدنیات ہیں، یہ آگے جا کے پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے میں ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ ہمیں شروع سے پتا تھا. دیکھیں، اگر ہم اس کا اپنے آپ کا اگر ہم احاطہ کریں جس طرح کے پرائم منسٹر ذکر کر رہے تھے، تو چاہے وہ مری کے زمانے سے 60s 70s کے زمانے سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے وہ بھاگ کے اور افغانستان میں جا کے چلے گئے، آج بھی بہت سارے لوگ افغانستان میں جا کے بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کیمپوں کی کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ ان کی کون تربیت کر رہا ہے؟ انہیں کون انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے؟ انہیں ہر قسم کی سپورٹ تقریب کاری کے لیے کون دے رہا ہے؟ تو اگر ہماری آؤٹ ریچ بڑھ جائے تو وہ واپس آ جائیں گے، ان کو واپس بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں جن کے ہاتھوں میں خون نہیں ہے. ان کو واپس بلا کے اور اس سوسائٹی کو ایک ڈاکٹر صاحب، اس کے بھی دو پہلو ہیں، دو تناظر میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو غداری کے مرتکب افراد، کیونکہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. آئی ایم پارٹ آف اٹ سر، آئی ایم سن آف دس سوائل. میرا تعلق بلوچستان سے، آج میں دیکھیں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، پورے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. تو میرٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ڈیفینیٹلی. بہت ساری چیزوں میں آپ کو خود انیشیٹو لینا پڑتا ہے. یہ مس پرسیپشن جو ہے اس کا خاتمہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ کیونکہ میرا بھی اس پروونس سے تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی اسی طرح کی بات کرنی چاہیے. لیکن یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، مطلب کیپیبلٹی، کمپیٹنسی میٹر کرتی ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے انیشیٹو لیا جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ذہنی ارتقاء آپ کی ہوئی ہے، آپ تو پھر خود بتا سکتے ہیں کہ وہ ذہنی ارتقاء طول و عرض میں رہنے والے بلوچی بچوں کی ہوئی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کی سوچ میں اور اس طبقے کی سوچ میں فرق ہے جس ذہنی ارتقاء سے آپ گزرے ہیں. تو لہٰذا ہم نے اس پر توجہ بھی اگر دیں تو بلوچستان کے لوگ بڑے بیسیکلی، فنڈامنٹلی بڑے سادے اور آپ کی بات سننے والے لوگ ہیں. ان کی صرف جس طرح کے ابتدا میں ہی اور جس طرح یہ انیشیٹو اب لیا جا رہا ہے، تو یہ آؤٹ ریچ اگر طول و عرض میں اس کو بڑھایا جائے تو بہت ساری جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں
ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں ٹھیک بہت ہے آسانی ڈاکٹر صاحب، میں پیدا کیونکہ ہوتی یہ جو آپ نے بات کی نا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بات کی، تو اب یہ بتائیے گا کہ 350 ارب روپے کی لاگت سے چمن تک کوئٹہ شاہراہ کو دو رایا یعنی ڈبل سڑک بنائی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے اور اب تک متعدد ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کو خونی روڈ تک کہا جاتا ہے، ورڈ خوزدار کا علاقہ اور اس سے آگے پھر لسبیلا تک کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے، ایون کہ چمن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی کافی ایکسیڈنٹس ہوئے. تو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس خونی روڈ کو امن کی شاہراہ بنایا جائے گا اور اس کو امن کا روڈ کہا جائے گا. اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ پرابلم جو روڈ انفراسٹرکچر کا ہے یہ بھی ایک کیونکہ کمیونیکیشن گیپ پیدا کرتا ہے. دیکھیں کانسیپچولی اسپیکنگ اور انہیں ایک سمبولک ریپرزنٹیشن اس سڑک کو کہا ہے کہ اس کا مطلب ایک تو بذات خود اس سڑک کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ سڑک جو ہے وہیں سے ہی لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں، سڑک سے گزر کر ہی لڑکیاں اسکول پہنچتی ہیں. تو سڑک اور انفراسٹرکچر کسی بھی صوبے کسی بھی ملک میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. غریب لوگ جو ہیں مطلب وہ آپ دیکھیں گے ہسپتال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو سڑک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے دیہی علاقہ جات میں بھی. لیکن اس وقت ان کی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن کا مطلب تھا کہ ہم بلوچستان کی انفراسٹرکچر کو بہتر کر کے اس کو ریپرزنٹیٹیو بنائیں گے پاکستان کا، اور ہمارا جو سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے اس کو اس کے اوپر ویسے ہی انفراسٹرکچر اور اس کو اتنا ہی خوبصورت بنائیں گے جس طرح کے باقی صوبے. اس پہ انویسٹ کریں گے، روزگار کے موقع فراہم کریں گے لوگوں کو، اور تاکہ ہمارا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ باقی صوبوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہو. تو اس میں ان کی بات سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی بارہا بلوچستان کو لے کر ایک اس کی تائید ہے. اور جس طرح کہ آپ نے پہلے بات کی کہاں سے شروع کیا جائے، تو میرا خیال ہے اسکول لیول سے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ جو آنے والی نسل ہے، جی بالکل آنے والی نسل ہے، ان کو اس برین واش ہاں یہ وکٹم بننے سے بدقسمتی بچایا ایک جا ہے، سکے. لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور لٹریسی ریٹ کو جو ہے وہ بڑھانا ہے ڈیفینیٹلی. Exactly. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آگے. بابر گورسی صاحب ویری شارٹ ون لائنر کیونکہ میں پھر اپنے دوسرے موضوع کی طرف بھی بڑھنا ہے. کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو اور بلوچستان کو فوکس؟ پہلے ہی آپ نے مجھے کم ٹائم دیا، پھر کہتے ہیں جی آخری لائنر. چلیں کوئی نہیں، آپ کو ٹائم پورا ملے گا. نہیں کوئی آپ کو نہیں، پتہ ہے آپ کو ٹائم کیوں کم دیا تھا؟ ہاں نہیں مجھے سمجھ آ گیا، لائٹر نوٹ پہ بات کر. جی. دیکھیں جو بلوچستان ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی پرائم منسٹرز آئے ہیں، آپ نواز شریف کی بات کر لیں، وہ سب سے زیادہ اگر ان کا ٹرنیور آپ دیکھیں سب سے زیادہ انہوں نے فوکس جو ہے وہ کیا ہی بلوچستان کے اوپر ہے. اب موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کو کسی طریقے کے ساتھ ہم آگے لے کر جائیں. ابھی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلوچستان جو ہے وہ بہت سی معدنیات سے مالا مال ہے. امیر ترین آپ دیکھ لیں اس وقت وہ پاکستان کا صوبہ ہے، سب سے بڑا ہے آپ دیکھیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو ان کے منرلز ہیں یہاں پہ کمپنیز آ کے کام نہ کر رہے. اب دیکھیں جب انٹرنیشنل انویسٹرز جو یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہمارے مخالف کنٹریز ہیں، خاص کر انڈیا ہے، اس طرح دوسرے ہیں، وہ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ جو جہاں پہ پروجیکٹس ہیں یہ شروع نہ ہو سکیں. اب اگر یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ جو بلوچستان ہے وہ تمام اس کا رہن سہن، اس کا آپ دیکھیے گا کہ معیار زندگی تمام صوبوں سے آگے چلا جائے گا. بابر گورسی صاحب آج کا ہمارا کانٹینٹ یا ہمارے جو موضوعات ہیں ان کا چناوی آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بلوچستان کے ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی انٹریکشن ہوتا ہے. کیونکہ اب ہم ترکیہ میں ہونے والا جو مذاکرات ہیں افغان طالبان اور پاکستان حکام کے درمیان اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان کا وفد اس وقت وہاں پہ موجود ہے، سینئر قیادت وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح افغانستان کے ساتھ رکنی وفد اس میں نائب وزیر خارجہ بھی ہیں ان کے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ابھی تک واضح کوئی، کیونکہ فارن آفس نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس مذاکرات کو، اور اس مذاکرات میں کون کون سے پیرامیٹرز کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ جیسے بیسیکلی تو اس جو ان مذاکرات میں پہلے جو ہوا تھا دوحہ میں، وہاں تو سیز فائر کی بات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ دوسرے مرحلے میں ہم ایک اس کا فریم ورک تیار کریں گے جو کہ ٹیکنیکلی ویریفائیبل ایویڈنس کو اگر وائلیشن ہوتی ہے آئندہ تو اس کو ہم بتا سکیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ طالبان ہر اسٹیج پر تقریباً 7 کے قریب ان سے راؤنڈ ہو چکے ہیں، ٹرائی لیٹرل اور کوارڈی لیٹرل اور باقی جو ابھی ہوا ہے رشیا فارمیٹ
تو اس میں ہر جگہ انہوں نے نہیں مانا ہے کہ ان کی سرزمین کہیں بھی کسی لحاظ سے بھی استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، کیونکہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں دوحہ ایگریمنٹ کو سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کی طاقت حاصل ہے، کیونکہ وہ سپٹمبر میں ہی، اگست میں کے بعد سپٹمبر میں ریزولوشن پاس ہو گیا تھا، سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو انڈورس کر دیا تھا۔ تو اب طالبان اس کی وجہ سے غالباً وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مانے۔ اب ٹیکنیکلی ایسا فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی کے پاس ایسے ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ وہ کرتے رہے ہیں کردستان کے ساتھ، کرد ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ان کے کے پی پی والے ہیں، معاف کیجیے گا، تو ان کے ساتھ وہ نمٹتے رہے ہیں، تو معاف کیجیے، اس فریم ورک کو لانا چاہتے جی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے اس کی لمٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس کو جوڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا استنبول کی میزبانی کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان کو کیا واضح موقف ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو سیز فائر کی بات ہوئی ہے، اب افغان طالبان کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، کچھ اندازہ تو یہ ہو رہا ہے، کچھ جسچر بھی بتا رہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ مزید دہشت گردوں کو جو ہے وہ پناہ نہیں دی جا سکتی، نہ کسی ملک کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، پاکستان نے اس حالیہ کانفلکٹ کے بعد اپنی اسٹینڈ اس کو بدلا ہے۔ پہلے ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں پھنسے ہوئے تھے، اب ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، نو طالبان ایٹ آل، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان از ویری کلیئر، پاکستان از اے کلیئر ہیڈڈ اسٹیٹ، اور انہوں نے اب نو طالبان کہہ کر جو ہے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ کسی بھی طرح کے ہم طالبان کے نام پر جو ہے وہ دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، اور یہ جو ہم نے انلیگل امیگرینٹس کو نکالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، یہ بھی اٹ سیلف ایک بہت اس حوالے سے خوشائن اقدام ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جو ہے۔ اچھا، ہمارا پڑوسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے، جبکہ ان کے خود انلیگل امیگرینٹس کو امریکہ نے پیچھے سے ہاتھ باندھ کے خصوصی طیارے سے جو ہے لینڈ کروایا تھا، واپس بھجوایا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ بابر گورسی صاحب بتائیے گا سر، استنبول میں یہ اس مذاکرات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنی پیش رفت کے امکانات موجود ہیں، اور یہ آئندہ نہ ہو افغان سرزمین سے، یہ سب اس کے کتنے امکانات ہیں؟ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ دیکھیں، جنگیں تو کسی چیز کا حل نہیں ہے، ہم تو پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور مذاکرات کے ذریعے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین سے، پاکستان کے جو سرزمین ہے وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا جب سے پاکستان ایئر سٹرائک کی ہیں، اس کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اس کے بعد کوئی بھی واقعہ جو ہے ہماری سرحد پر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں جو ہوتی تھی وہ ان کے کنسنسس سے ہوتی تھی، وہاں جتنے بھی لیکن یہاں پر بھی ایک کنسنسس جو ہے بابر گورسی صاحب نظر آ رہا ہے، پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ناردرن ایریاز، شمالی علاقہ جات میں، قبائلی علاقہ جات میں اب انہوں نے مختلف جو ہے وہ سیاسی، معاشی، سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو بڑھایا ہے، پولیٹیکلی لوگوں کو انگیج کیا ہے، اور دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم ثابت ہوں گے، یہ کہنا ہے ترجمان پاک فوج کا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ دشمن کسی بھی جارحیت کے خلاف پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگا۔ مردان کی مختلف یونیورسٹی اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ نشست کی، جس میں عبد الولی خان یونیورسٹی، وومنز یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اس انیشیٹو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ معرکہ حق کی تفصیلات سامنے رکھنا، حالیہ پاکستان افغان کشیدگی کی تفصیلات اور اس کے حقائق پیش کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو غلط فہمیاں یہی ففتھ جنریشن وار کو سامنے رکھتے ہوئے پیدا کی جا رہی تھیں، یہ اس کا ایک شاخسانہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی آؤٹ ریچ پروگرام، اور اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی باتیں کی ہیں، اور اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکڈمیا اور ایکڈمک کمیونٹی کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا ملٹری کا جوڑنا چاہتے ہیں، جو کہ جوڑنا چاہیے، اور اس کو انہوں نے فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ساری باتیں کی ہیں کہ اوپن چینل بھی رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو مسکنسیپشن کو انہوں نے ایڈریس کیا، سوالوں جواب دیے، یہ تمام چیزیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک سولیڈیریٹی محسوس ہو وہاں کے لوگوں میں، اور جو ہماری فوج ہے یا حکومت ہے اس کے درمیان۔ سولیڈیریٹی کے حوالے سے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت ایک اچھا پیغام ہے۔ ڈاکٹر سندس، یہ بتائیے گا آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس انٹریکشن سے، کیا فائدہ ہوگا اور یہ کتنا ضروری تھا؟
इंटरेक्शन बिटवीन मतलब जो तलबा मदारिस और जी, ये जी। जो वहाँ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों के जी साथ जी इंटरेक्शन हुआ है। इसमें इंटरनली देखिए हमारे पार्ट पे क्या रही है, एक तो ये कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी हमारे पार्ट पे अगर हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम इंटरनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तमाम शोबा फ़िक्र के लोग इकट्ठा बैठेंगे तो आई थिंक वी आर गुड इन मेकिंग पॉलिसीज़ बट वी लैक इन सर्टेन एरियाज व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तभी हम पॉलिसी पे इंप्लीमेंट कर सकेंगे जब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मलूज़ खातिर रखेंगे और तमाम इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशंस हमारे एक पेज पर होंगे। तो ना सिर्फ ये पॉलिसी मेकिंग के लिए खुशान एकदम अगर एजुकेशनल सेक्टर पे करें, किसी भी हवाले से करें, बल्कि ओवरऑल ये जो है कम्युनिटी लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत मुआविन साबित हो गई। फिर बाबर गोरसी साहब कंक्लूड कीजिएगा, आपने का टाइम कम दिया, ले आज आपके नसीब में कंक्लूजन है सर। कंक्लूजन यही है कि देखें जो DGISPR जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, देखें एक पॉलिटिकल जमात थी जिसने एक ऐसा बयानिया बनाया था जो एंटी स्टेट था, एंटी इंस्टीट्यूशन था, एंटी कंट्रीज़ था, तो हमारे दोस्तों के जो ममालिक दोस्त हैं उनके खिलाफ था। तो उसको जब काउंटर कौन कर सकता था, उनको काउंटर करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत थी जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें। तो उन्होंने बावर्दी एक बंदे को भेजा ताकि वो तमाम सवालों के जवाब दे। और DGISPR ने देखे वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि मदरसे के स्टूडेंट्स भी हैं, इसी तरह जो प्राइवेट हैं वो भी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, APS के भी हैं, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। अब आप देखें कि जो काउंटर नैरेटिव बना था उसको बाय किया गया, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म किसने किया? यही जाकर काउंटर नैरेटिव जो जाकर DGISPR मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके खिताब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी schools में, टर्म आपने colleges में इस्तेमाल की बात कर बाबर रहे गोरसी साहब जी। काउंटर नैरेटिव, जी, counter मोस्ट narrative, इंपॉर्टेंट फैक्टर, जी। इसका गैप रहा है जी, हमारे यहाँ लेकिन के, आप हमने एक देखें उसको झूठे खत्म नैरेटिव कर के दिया। अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव जी, नहीं किया अब था। उसको खत्म कर ठीक दिया। है। अब लोगों ने उसका जो नैरेटिव था उसको बाय बाबर नहीं कर साहब, रहे। बाबर गोरसी साहब, आपकी इसी गुफ्तगू से जो है वो गुफ्तगू को समेटते हैं कि हमारा काउंटर नैरेटिव हाई अहमियत का हामिल है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और DGISPR की आज जो ये इंटरेक्शन हुआ है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र तलबा से, मदारिस के तलबा से, इसमें हमारा जो काउंटर नैरेटिव है उसको बिल्ड करने में काफ़ी माउन और मददगार साबित हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।